السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 231 ہے۔ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک لمبی حدیث ہے یہ، جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کی کیفیت بیان کی۔ تو اس میں سے جو پہلی چیز دیکھی خواب میں وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر ہم نے تھوڑی سی آپ سے بات کی تھی۔ آج ہم اس قرآن کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتے ہیں، پھر اگلے خواب کو ذکر کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو قرآن چھوڑتا ہے اور دوسرے جو الفاظ آئے ہوئے تھے کہ اور فرض نماز چھوڑتا ہے۔ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہوا تھا کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے وقت پہ سوتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک فجر کا نمازی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ ساری نمازیں ہم اپنی سہولت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے فجر کا جو نمازی ہے وہی اصلی نمازی ہے۔ بقیہ جتنے نمازی ہیں وہ اپنی سہولت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کا ثواب نہیں ملتا، لیکن سہولت ہماری مقدم ہے۔ نیند پر ابھی تک نماز مقدم نہیں ہوئی ہے تو یہ نمازی نہیں ہے۔ چاہے وہ جتنا داڑھی رکھ لے، جبہ پہنے، ٹہلے، اپنے آپ کو مولانا بنے، علامہ بنے، وہ کچھ بھی بنے، فجر کا نمازی یہ اس حدیث میں اسپیشلی یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہ وہ لوگ جو فرض نماز چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں کہا، وہ لوگ جو فرض نماز میں سوتے رہتے ہیں۔ تو سونے کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ فجر سے ہے۔ بہرحال فجر کے توفیق جس کو اللہ دیتا ہے اس کو بہت خوش ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، کیونکہ 10% ہی لوگ بھارت میں یا پوری دنیا میں نمازی ہیں، ٹوٹل پانچوں نماز، اور 10% کے 10% فجر پڑھتے ہیں۔ وہ 10% کے 10% لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ قرآن مجید فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرْفُضُهُ، کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے بارے میں ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، غور سے سنیے گا، یہ گفتگو اس کے پہلے آپ کے سامنے کبھی آئی نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ہے قرآن مجید کو حفظ کر لینا، اور ایک ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ تلاوت کرنے کا ثواب ہر حال میں ملتا ہے، حفظ کرنے کا ثواب اس سے زیادہ ملتا ہے، اور عمل کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مطلب عمل کا ثواب جو ہے وہ کوئی کم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر سارے دلائل دوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد عمل ہے۔ مثلا ایک آدمی تلاوت نہیں جانتا، تلاوت نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر سن کر کے، کتاب قرآن میں لکھا ہے جھوٹ نہیں بولو، مثال کے طور پر
قرآن میں لکھا ہے غیبت نہیں کرو، قرآن میں لکھا ہے سود نہیں کھاؤ، وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہے، اسے یہ بیچارے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ آیت لکھی کہاں ہے، کہاں لکھی ہے، یہ اسے نہیں معلوم۔ اگر آپ اس سے پوچھیں نہیں بھائی ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ پڑھتے ہو تم؟ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقصود پر عمل کر رہا ہے، اور مقصود ہی اصل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ مقصود سمجھ رہے ہیں کہ جو ایم ہے، مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کو نازل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہماری باتوں پر لوگ عمل۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کا سنویدھان پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ آرٹیکل نمبر 25 ہے، یہ آرٹیکل نمبر 24 ہے؟ میرا اندازہ ہے 0.1% بھی لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن آپ بھارتی اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ ان سنویدھان پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ سنویدھان کیا ہے، آرٹیکل نمبر 25 کیا ہے اور 26 کیا ہے، اس کے باوجود آپ کو بھارتی کہا جاتا ہے۔ کب آپ کو بھارتی نہیں کہا جائے گا؟ آپ کہہ دیں کہ میں بھارت کے کسی سنویدھان کو نہ مانتا ہوں، ایک زبانی بول دیں، یا بولیں کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اب حقیقت میں آپ بھارتی نہیں رہ گئے۔ قرآن مجید بھی آپ کا سنویدھان ہے، وہ بھارت کے لحاظ سے وہ بھارتی سنویدھان ہے، قرآن کریم ایز اے مسلم آپ کا سنویدھان ہے۔ تو آپ اس کو جان پائیں یا نہ جان پائیں، لیکن اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اصلی مسلم ہیں۔ بات میں نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک بات یہ بات نوٹ کر لیں کہ عمل مقصود ہے، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ حفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ ہے، یا آپ تلاوت کر رہے ہیں روزانہ پارہ دو پارہ اور اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی تلاوت کا ثواب جتنا ہوگا اس سے کئی گنا گناہ اس عمل کا ہوگا جو اس کے خلاف کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، یاد آئی مجھے، کہ قرآن کریم جو ہے حجت لک، یا تو تیرے فیور میں ہوگا قیامت پہ، حجت لک یا تو تمہارے فیور میں ہو، او علیک یا تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا۔ یہ قرآن کریم کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ یا تو تمہارے فیور میں بات کرے گا۔ فیور میں کس کے بات کرے گا؟ جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور عمل کیا ہوگا، نہیں بھی پڑھا ہوگا عمل کیا ہوگا تو بھی فیور میں بات کرے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ قرآن کا کوئی حافظ رہا یا قرآن مجید پڑھتا رہا اور اس کے خلاف عمل کرتا رہا، تو یہ آپ کے اگینسٹ قرآن مجید کیا کرے گا؟ قیامت میں حجت کرے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود جو ہے، وہ جو ایم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ بہت سے لفظ قرآن کے بارے میں حدیث میں اگر آج ہم نے بہت کوشش کیا کہ وہ سارے الفاظ نکالے جائیں، بلکہ میں اس پر بہت پڑھتا رہا کہ حفظ کا ثواب زیادہ ہے یا عمل کا ثواب زیادہ ہے؟ حفظ کا ثواب اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تلاوت کا ثواب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جب ساری باتوں کو گھنٹہ 2 گھنٹہ تک کھنگالتا رہا صبح سے، تو 90% حدیثیں ہیں جس میں عمل کا ذکر ہے، 10% حدیثیں ہیں جس میں تلاوت کا اور حفظ کا ذکر ہے۔ 90% بہت ہوتی ہے۔ جو حدیث آپ کو بہت زیادہ معلوم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کو آپ برابر مدرسے میں جلسے میں سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے حفظ کیا اور تو قیامت میں اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ سنا ہے آپ لوگوں نے حدیث؟ یہ حدیث میں 2 جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے اور حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے بھی بول چکا ہوں یہ جملہ، لوگ ہم سے، مولوی لوگ جب ہم کو واٹس اپ کرتے بولتے ہیں آپ یہ اندر کی باتیں نہیں بولا کرو، ہم کو
وارننگ دیتے ہیں کہ آپ اندر کی باتیں نہیں بولا کریں. تو میں نے بولا کہ جو اندر کی بات بولتا ہوں میں، وہ بولا کون ہے؟ وہ کون بولا ہے؟ میں اگر اپنی طرف سے بولا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ باتیں حدیث میں ہیں. ہم نے کہا کہ اگر اس نے اندر کی بات اس کو نہیں سمجھا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ وہ اندر کی بات ہے؟ بھئی حبیب مصطفیٰ کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا کہ صاحب یہ بات نہیں بولو ہے. اگر انہوں نے بولا ہے تو ہمیں بولنے میں کون سا شرم ہے اور کون سی جو ہے کہ پرابلم ہے؟ ہم نے کہا میں اندر کی سمجھتا ہی نہیں اس کو بات جس کو آپ اندر کی جانتے ہیں. کیا ہے نہیں بتانا چاہتے ہیں. وہ حدیث میں 2 لفظ ہیں. کون سی حدیث میں؟ وہ جو تاج پہنائی جاتی ہے اس صحیح حدیث ہے، وہ 2 لفظ ہیں. جس نے قرآن، اس میں حفظ کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں آج. اس میں ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. اس میں بھی عمل کا لفظ لگا ہوا ہے، وہاں پہ حفظ کا لفظ تو ہے نہیں، قرا کا لفظ ہے. اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں، قرا کے معنی حفظ کے، لیکن اس میں بھی حافظ کے لیے بھی شرط کیا لگی ہوئی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا. پھر آگے ایک جملہ ہے جس پہ فل اسٹاپ لگا دیا جاتا ہے، جس کو ہندی میں پورنوگرام کہتے ہیں. جملہ ختم، حالانکہ جملہ ختم نہیں حدیث میں، ابھی ایک جملہ باقی ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فما ظنک بالذی من عمل بہذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو تو تاج پہنا دیا گیا والدین کو، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے؟ یہ جملہ بھی اسی حدیث کا ہے. اس کو گول کر دیا جاتا ہے. مطلب جب کسی چیز کی فضیلت کو الفاظ میں سینٹنس اور جملے میں بیان کر دیا جائے اس کا مطلب وہ لمیٹڈ ہے. اور اگر کہا جائے نہیں صاحب ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ ان لمیٹڈ بات کی جا رہی ہے. عمل کرنے والے کا جو ثواب بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ فما ظنک بالذی من عمل بہذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو جو لمیٹڈ تھی وہ بیان کی گئی، جو ان لمیٹڈ تھی وہ بیان ہی نہیں کی گئی. اور ہم نے کیا کیا؟ ان لمیٹڈ والے کو پبلک میں بیان کرنا بند کر دیا. یہ ہماری خیانت ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث میں، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں حامل قرآن، کبھی کہتا ہے اصحاب القرآن، کبھی کہتا ہے اہل القرآن، کبھی کہتا ہے قرات القرآن، کبھی کہتا ہے حفاظ القرآن. یہ تمام لفظ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتا، پڑھاتا اور اس پر عمل کرتا ہے. لیکن ان سب کے بارے میں جب تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں جو محدثین ہیں انہوں نے کیا تشریح کی ہے، تو ایک بڑی رائے یہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے. اب ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ ہماری زندگی میں یہ ہوا کہ ہم نے اس کو عمل سے کیا کیا نکالا، یہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. اور میں جب کہتا ہوں قرآن پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے جو بیچارے سطحی طور پر گفتگو کرتے ہیں وہ کہ مولانا صاحب ہم لوگ تو قرآن پر عمل کرتے ہیں. وہ قرآن پر معلوم نہیں عمل کرنے کا کیا معنی سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے اس پر زندگی میں عمل کرنا. 2 طریقے کے آرڈیننس ہے، بہت سی چیزیں اس میں سے ایک بتا رہا ہوں. جو آرڈیننس ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. ایک آرڈیننس ہیں کہ جس کو اپلائی کرنے کے لیے سرکار چاہیے، گورنمنٹ چاہیے. جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی اسلامی تب تک وہ آرڈیننس اپلائی نہیں ہو سکتے. وہ تو آپ یہ کہہ کر کے قیامت پہ چھوٹ جائیں گے، ہم سب لوگ چھوٹ جائیں گے کہ اللہ ہماری سرکار نہیں تھی لہذا ہم اس پر عمل نہیں کر سکے. کون؟ بھارت کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ملک ہیں، ہم اسلامی ملک ہیں. اب اس وقت دنیا میں پہلے جو ہے وہ 3 لوگ کہتے تھے ہم اسلامی ملک ہیں، اب 4 لوگ کہتے ہیں. ابھی
ایک مہینہ سے ایک ملک اور جڑا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وی آر اسلامک کنٹری. بقیہ آپ جن کو جانتے ہیں یہ اسلامی ملک ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ورنہ انہوں نے آج تک اپنے پاسپورٹ پر اپنے آپ کو اسلامک کنٹری لکھا نہیں، ڈکلیئر نہیں کیا ہے. تو سب سے زیادہ ہم کو ہے کہ سعودی اسلامی ملک ہے، بولتے ہیں نا. سعودی نے آج تک کبھی لکھا نہیں اپنے پاسپورٹ پر المملکت العربیۃ السعودیہ الاسلامیہ، کبھی نہیں لکھا، کبھی نہیں لکھا. جتنے عرب دنیا ہیں، جی سی سی کنٹریز اور بھی، کوئی آج تک اسلامی ملک اپنے آپ کو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے. ان میں سب سے بڑے کا نام میں نے لے لیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. بھئی قطر لکھتا ہے دولت و قطر، کویت لکھتا ہے دولت و کویت، بحرین، کوئی بھی، دبئی لکھتا ہے الامارات العربیۃ المتحدہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اسلامی نہیں لکھتا، کوئی نہیں لکھتا ہے. تین ہی لوگ لکھتے ہیں، ایک لکھتا ہے پاکستان، ایک لکھتا ہے موراکو، اور ایک لکھتا ہے ایران. اب چوتھا جڑ گیا کون؟ افغانستان، جس نے اپنے آپ کو اسلامی ملک ڈکلیئر کیا. ان چار میں سے تین ابھی بھی وہ جو قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں پہ 40% عمل ہے، کہیں پہ 60% عمل ہے، کہیں پہ 90% عمل ہے. اب یہ افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم 100% عمل کریں گے جو اللہ نے کہا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے اور چاہے کسی کو برا لگے. آپ لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیت کو، پوری دنیا اس وقت لگی ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ خراب کر دیا جائے. پوری دنیا، ایک دو آدمی نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ہاں بھر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈینجر ہیں. جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے سپورٹ میں ہیں، یہ ان سے زیادہ ڈینجر ہیں. وہ اندر سے گھس کے ان کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ ہی مدد کرے. بہت ایسے ماحول میں جہاں پہ ساری عرب دنیا قرآن کریم کے ان آرڈیننس کو جس میں سرکار کا دخل ہے عمل نہیں کر پا رہی ہے، اس میں ایک چراغ بیچارہ طوفان میں جلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے چراغ کو جلانا چاہتا ہوں. لہذا ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کسی کو کیئر نہیں کر رہے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بھائی اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اگر اللہ کا حکم نافذ کرنے میں اللہ ان کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سے کیا مطلب، ہمارا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں. لہذا ایک ہوتا ہے آرڈیننس جس پہ سرکار ہی آپ مدد کر سکتی. ایک حکم ایسا ہے قرآن کریم میں، ایک من سے ایک گروپ آف آرڈر کہ جس میں آپ کی ذات ہی انوالو ہے، جس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر والدین کی فرما برداری، اس میں کس سرکار نے آپ کو روکا ہے؟ نماز کی کا فرضیت، اس میں کس سرکار نے آپ کو منع کیا ہے؟ قبل اس کے کہ سرکاریں منع کریں اس سے پہلے نمازیں پڑھتے رہیں. جب بندہ اللہ کی کتاب پر عمل چھوڑتا ہے یا اللہ کی کتاب پر عمل مذاق کرتا ہے. اب دیکھیے جب طلاق کا مسئلہ آیا پورے بھارت میں نہ ہم نے بتایا آپ کو نہ آپ کو معلوم کس طلاق حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا طریقہ کیا بتایا تھا. چل رہا ہے 700-800 سال سے غلط طریقے پہ طلاق ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک ساتھ کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن یہ طریقہ رسول نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے. جیسے میرے پاس ریوالور ہے، میں جب ریوالور پہلے دن لینے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریوالور کیسے چلائی جاتی ہے؟ ہم نے کہا ویسے معلوم لیکن آپ بتا دیجیے. تو اس نے کہا دیکھیے اس کا ایک اصول ہے. تو اس نے بتایا 5 منٹ میں کہ ایسے ایسے چلائی جاتی ہے. اس کا ٹھیک ہے. اچھا میں ان اصول کو نہ فالو کروں اور ریوالور چلا دوں تو گولی کیا بولے گی کہ میں نہیں نکلوں گی کیونکہ آپ نے اصول کی پابندی نہیں کی. ایسا نہیں، گولی نکلے گی. اصول ہونا الگ ہے اور گولی کا نکلنا اپنی جگہ کیا ہے، الگ ہے. طلاق حبیب مصطفیٰ نے جو طریقہ بتایا اس کو بھارت واسیوں نے چھوڑا.
اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی کہ اگر قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو، اب دعا کرو گے کہ اب دعا ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق ہم کو طلاق والا مسئلہ ہمارے فیور میں ہو جائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا گیا، یہ اس کی سزا دنیا میں ملی۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسے ہزاروں چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہے۔ اب ابھی آپ نے وراثت چھوڑا، پورے بھارت میں بھٹکل، میلوشارم، حیدرآباد کا کچھ علاقہ، وانمباڑی کا، ایک 4-5 شہر ہیں جو ایک حد تک اسلامی لحاظ سے بھٹکل 100% کرتا ہے، بقیہ یہ لوگ کہیں 80%، کہیں بقیہ پورا بھارت نے طے کر لیا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ اب معلوم ریٹ کیا دائر ہے؟ ریٹ یہ دائر ہے عورتوں کی طرف سے کہ ہم کو برابر کا حصہ دیا جائے۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف۔ لڑکی کا حصہ بیان کیا کہ اگر لڑکی لڑکا دونوں ہیں تو 2 اور 1 کے ریشو سے بانٹ دیا جائے، یعنی لڑکے اگر ایک آدمی کے نے 3 روپے چھوڑے ہیں، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، تو 2 روپیہ لڑکے کو دے دو اور 1 روپیہ کس کو دے دو؟ لڑکی کو۔ اگر ایک ہی لڑکی اس کی ہے اور کوئی نہیں ہے لڑکا، اولاد نہیں ہے، تو 50% لڑکی کو دے دو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو 66.6% دے دو۔ یہ کس نے بیان کیا تھا؟ یہ حکم الہی تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ اب ریٹ دائر ہے، اب جو آرڈیننس آنے والا ہے آئے گا، اس میں کیا آئے گا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں 50-50 دونوں کو دینا ہے۔ اگر 100 روپیہ ابا چھوڑ کر مرے ہیں تو 50 کس کو جائے گا؟ لڑکی کو، اور 50 جائے گا کس کو؟ لڑکے کو۔ کیوں؟ اب پھر تم دعا کرو گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر ہم 1100 سال سے چھوڑ رکھا ہے ہم نے، تو جب اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسے مذاق ہوتا ہے نا تو پھر ڈنڈے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ جیسے عورت کے مسجد میں آنے کا مسئلہ ہے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں آنا چاہیں تو کبھی منع نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کہا؟ ہم عورتوں کو نہیں الاؤ کریں گے، جاؤ حضور کے خلاف فیصلہ کر کے جاؤ، زندگی گزار لو۔ پھر ریٹ سپریم کورٹ میں دائر ہے، معلوم آپ کو؟ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر ہے عورتوں کی طرف سے کہ ہم کو مسجد میں آنے کی پرمیشن دی جائے۔ حبیب مصطفیٰ بولے منع نہیں کرو۔ ہم نے معلوم کیا فتویٰ دیا ہے؟ ہم نے فتویٰ دیا عورت کا مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہے۔ رسول اکرم کے خلاف فتویٰ جس نے بھی دیا، بڑے بڑے اداروں نے دیا، وجہ بتائی کہ صاحب ذاتی طور پر عورت کا مسجد میں آنا مکروہ تحریمی کسی کا فتویٰ نہیں، اس کو نوٹ کرے، ٹیکنیکل لفظ بول رہا ہوں۔ ذاتی طور پر عورت کا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ وجہ بیان کی گئی ہے کہ فتنہ اگر ہے تو فتنہ چونکی ہے، فتنہ اگر ہے، فتنہ چونکی ہے، لہذا عورت کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ دے دیا گیا۔ اچھا، میرا کہنا یہ ہے، میں سخت اینٹی ہوں اس کے۔ میرا کہنا ہے کہ بازار جا رہی ہے تمہاری عورت، کوئی فتنہ نہیں ہے، جاب پہ جا رہی ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کالج لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی فتنہ نہیں ہے، سارے گنڈے خدا نہ خواستہ مسجد میں اکٹھا ہو گئے جہاں فتنہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے عورت، یہ سب ہماری ہوشیاری ہے اندر کی کہ عورت دین نہ جانے ورنہ مردوں کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اس وجہ سے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ صحیح بات جانیں۔ جماعت میں عورتیں جاتی ہیں، فتویٰ دے دیا ناجائز ہے۔ ارے بھائی، سارے شرط پوری کر رہی ہے وہ کہ محرم ہونا چاہیے، بہت سی شرطیں ہیں، گھر ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، تب عورت جماعت، اس کے خلاف فتویٰ اٹھا کر دے دیا۔ اچھا، ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی فتویٰ دو بھائی بازار جانا حرام ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، کیوں آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ ساری شرطیں پوری کر رہی ہے۔ کالج میں جانے کی تم نے کوئی کبھی فتویٰ نہیں دیا حرام ہے، کبھی تم نے بازار جانے کا فتویٰ نہیں دیا حرام ہے، دین کا کام کرنے جا رہے یہ تو حرام ہے، مسجد میں اگر دین سیکھنے آ رہے تو حرام ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟
یہ سب اللہ رسول کی مخالف. اب وہ بھی لٹائے گی, وہ آپ سے اجازت نہیں لے گی, آرڈیننس لے کر آئے گی سپریم کورٹ کا کہ دیکھ, جیسے کیرلا میں کیا نا کہ وہ مندر میں عورتوں کو آنا بند کر دیا, وہ آرڈیننس لے کر کے آ گئی کہ میں مندر جانا چاہتی ہوں. کیا ہوا مجبوراً, پولیس لے کر کے آئی, پولیس نے اس کو کہا مندر میں جائے گی. ایسے تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے, اور ہونا چاہیے. ایسا نہیں, ہونا چاہیے. جب اس طریقے سے سختی کے ساتھ آپ مکروہ تحریمی کا فتویٰ دے رہے ہیں, ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی کہ وہ آرڈیننس لے کر کے آویں. اور میں یہ بھی, حالانکہ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کی نماز اگر وہ یہ سمجھ کر آ رہی ہے کہ میں مسجد آ رہی ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا, قطعی نہیں ملے گا ثواب اس کا گھر میں سب سے افضل ہے. لیکن اگر دین سیکھنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ آنا چاہ رہی ہے تو آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کتاب. اور حبیب مصطفیٰ بولے ہیں, یہ بھی حبیب مصطفیٰ نے کہا کہ اگر مانگے تو منع نہیں کرنا, جانا افضل نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے جانا افضل نہیں ہے. سب کا اس پر فتویٰ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے لڑکے کا نام بلال ہے, حضرت عمر کے یہ پوتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا مسجد میں. عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا. عبداللہ بن عمر نے جب مسئلہ بیان کیا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مسجد میں عورتوں کو جانے سے منع نہیں کرنا, کیونکہ حضرت عمر بہت خلاف تھے کہ یہ عورتیں جو سمجھ رہی ہیں کہ مسجد میں جانے کا زیادہ ثواب ہے, اس کے وہ بہت اینٹی تھے کیونکہ حدیث تھی, سیدھی سی بات ہے. تو بیٹے نے کہا کہ میں قطعی نہیں جانے دوں گا, کیونکہ وہ دادا کی بات پر, کہ دادا بہت اینٹی تھے حضرت عمر رضی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا. بعض روایت میں آتا ہے پوری زندگی اس بنیاد پر بات نہیں کی بیٹے سے کہ اس نے نبی کی بات کے مقابلے میں ایک جملہ بولا ہے, اس بنیاد پر انہوں نے بات چھوڑ دیا, لیکن ہم نے کر رکھا ہے. تو یہ قرآن مجید پر عمل کا مطلب کیا ہے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ اپنی زندگی میں لانا. وہ جب تک نہیں لائیں گے ڈنڈے سے کہیں لایا جائے گا. پھر دعائیں کریں گے اجتماعی شکل میں, اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. کیوں؟ کیونکہ 1100 سال سے ہم نے نہیں عمل کیا ہے, اب چھوٹ رہا ہے, ایک ایک ہاتھ سے ہمارے کیا ہے قانونی شکل میں جا رہا ہے. اب دعائیں کریں گے رو رو کر کے کہ رب ذوالجلال قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے. لہذا بات یہ بتانا چاہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب اپنی جگہ, حفظ کی تلاوت کا ثواب اپنی جگہ. نوٹ کریں, ایک ایک جملہ بول رہا ہوں. تلاوت کا ثواب کوئی اختلاف نہیں, حفظ کی فضیلت کوئی اختلاف نہیں, لیکن قرآن مجید پر عمل کرنا ان سب پر بھاری ہے, اس کا ثواب ان سب پر بھاری ہے. اور چوتھی بات, اگر وہ دونوں لوگ کون, پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے, اگر قرآن کو زندگی میں عمل کے خلاف کر دیا تو یہ قیامت میں بھی مصیبت بننے والی ہے آپ کے لیے, اور اس دنیا میں. قرآن کی صفت ہے, یہ قرآن کی صفت ہے کہ تمہارے فیور میں بھی بات کرے گا قیامت پہ اور اینٹی بھی بات کرے گا. اور اس دنیا میں کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, رواہ مسلم. کہ اس کتاب کے ذریعے ہی قوموں کو عروج ملتا ہے, قومیں اپ ہوتی ہیں, اور جب چھوڑ دیتی ہیں تو قومیں ڈاؤن فال ہو جاتی ہیں. تو دنیا میں بھی اس کا دونوں ایفیکٹ ایک ساتھ ہے, عروج بھی بخشتا ہے قرآن کریم اور ڈاؤن فال اور زوال بھی دیتا ہے. قیامت میں بھی یہ تمہارے موافق بھی حجت بنے دے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, میرے پر عمل کرتا تھا. اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیے. اور قرآن مجید ہمارے اینٹی بھی گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو بڑی تلاوتیں کرتا تھا لیکن اس میں لکھا کیا تھا, اس کو زندگی میں کبھی اس نے عمل نہیں کیا, لہذا ہمارے اینٹی بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.